اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعطرتہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اگر ہم اس عشرہ کی دیگر خصوصیات کی طرف نظر کریں تو ان میں سے ایک ایسی عظیم رات امت محمدیہ کو نصیب ہوئی جس کی وجہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سوال کرنا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس اعتبار سے وہ عبادت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں اور ہم ان سے عبادت بھی کم کر سکیں گے۔ تو اس پر خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے امت محمدیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایک ایسی رات میسر ہوئی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر والی رات، اور قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ طور پر ایک مستقل سورہ مبارکہ سورہ القدر موجود ہے، جس میں خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کسے کہتے ہیں، کتنی مدت بنتی ہے، آپ ذرا سوچ لیں۔ اسی پر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جس کے راوی جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سنو لوگوں کہ بے شک یہ مہینہ تم میں آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے۔ کیسی رات ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ کس اعتبار سے؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا کل محروم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو سنو، جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا، جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام بھلائیوں سے فقد حرم الخیر کلہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ساری خیر سے، سب بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن، اس رات میں
یعنی لیلۃ القدر میں کوئی محروم نہیں رکھا جاتا مگر یہ کہ جو بالکل بے نصیب ہو، بد نصیب ہی اس رات میں جو ہے محروم رہتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کی راویہ سیدہ طیبہ طاہرہ، میری اور آپ کی اماں جان ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی راویہ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں، فی الوتر طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو رمضان کی آخری راتیں ہیں، عشرائے رحمت یعنی عشرائے جہنم سے آزادی، اس کی جو طاق راتیں ہیں، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ اور جیسے کہ مشہور روایات کے مطابق 27ویں شب جو کہ بالکل آنے والی ہے، اور ہم رمضان کے بالکل آخر میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال کا تو پتہ ہے کہ ہم کس طرح رب کے حضور رمضان کو راضی کر سکے، لیکن حقیقتاً ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رمضان ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ یہ رب کا مہمان آیا ہے، ہم اس کی قدر کر سکے کہ نہیں کر سکے۔ اس درس کی جو آخری حدیث مبارکہ جس کی راویہ سیدتنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آقا اگر میں اس رات کو پالوں جان لوں، ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا۔ اب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے پوچھتی ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مبارک رات کو اگر میں پالوں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے، یہ رات قدر والی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اقول فیہا، میں اس میں رب سے کیا مانگوں، میں کون سی دعا مانگوں، میں کیا کہوں، میں کیا پڑھوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قولی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں چاہیے کہ اگر تم اس رات کو پالو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انتہائی پیاری دعا ہے، اللہم انک عفو، مولا اے ہمارے رب بے شک تو تیری تو ذات ہی عفو والی ذات ہے، تیرا تو نام ہی عفو ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ شب قدر جو ہے رب سے معافی مانگنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا خالق کائنات جل وعلا ہماری زندگیوں میں بار بار شب قدر ہمیں نصیب فرمائے، اور جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی عبادت جس میں عبادت کی جائے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے 1000 مہینوں سے بھی افضل عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے سالوں والی عبادت والی رات اللہ کریم سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے امت مسلمہ پر خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Allah